ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل، قسم ہے رات کی، اذا یغشا، جب وہ چھا جائے۔ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے یا جب وہ ڈھانپ لے، کیونکہ غشی اس کا معنی ڈھانپنے کے بھی آتا ہے، چھا جانے کے بھی آتا ہے۔ والنہاری، اور قسم ہے دن کی، اذا تجلی، جب وہ روشن ہو جائے۔ وما، اور قسم ہے اس اللہ کی، خلق، جس نے پیدا فرمایا، الذکر، مرد کو، والانثی، اور عورت کو۔ اور قسم ہے مرد کی، اللہ کے، جس نے، اس رب کی قسم کے جس نے مرد اور عورت کو پیدا فرمایا۔ تین قسمیں کھائی گئی ہیں، رات اور دن اور مذکر مؤنث۔ اب دیکھا جائے تو یہ جوڑے ہیں اور یہ متضاد کیفیات کے حامل ہیں۔ متضاد کیفیات، دن ہے تو رات نہیں ہے، رات ہے تو دن نہیں ہے، رات کا ٹوٹلی اور فنکشن ہے، دن کا ٹوٹلی اور فنکشن ہے، بالکل مختلف۔ اسی طرح مرد اور عورت، یہ دو الگ مخلوقات ہیں، مخلوق ایک ہیں لیکن دو الگ جنس سے ہیں، بالکل الگ جنس سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ قسمیں کھائی ہیں تو دراصل اگلا مضمون آ رہا ہے جس پر قسم کھائی گئی ہے، کہ جس طرح یہ مختلف ہیں اسی طرح ان، بے شک، سعیکم، تمہاری جو کوشش ہوتی ہے، لشتا، وہ بھی مختلف ہوتی ہے۔ تم لوگوں کی کوشش، تم لوگوں کی سعی سے مراد انسان کی جو پوری زندگی ہوتی ہے اور جس بنیاد اور اصول پر وہ اپنی پوری زندگی بسر کرتا ہے۔ اصول ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا، ایک بنیاد اور ایک اصول ہوتا ہے جس پر انسان کی پوری زندگی بیس کرتی ہے۔ کہیں نہ وہ اصول ہوتا ہے، مثلا ایک تو اصول ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، اس بندے کی زندگی ٹوٹلی مختلف ہوگی۔ ایک وہ ہے دنیا میں بڑا کامیاب اور نامور انسان بننا ہے، اس بندے کی زندگی بالکل مختلف ہوگی۔ وہ جو اللہ کے لیے کرنا ہے نا، وہ نمود و نمائش سے بھاگے گا، وہ ریاکاری سے، فخر سے، اس سے بھاگے گا۔ اور جس نے ناموری کے لیے کرنا ہے نا کہ میں دنیا کا مشہور انسان بنوں، اس نے ہر وہ موقع ڈھونڈنا ہے کہ جہاں اس کی واہ واہ ہو، نمود و نمائش ہو، ناموری ہو، اس کی فخر ہو۔ ان سعیکم لشتی، تو تم لوگوں کی جو محنتیں ہیں، کوشش ہیں دنیا میں، وہ مختلف ہے۔ اچھا، اب لازمی بات یہ ہے کہ جب تمہاری کوشش مختلف ہے، تمہاری زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ مختلف ہے، تو پھر انجام بھی مختلف ہے۔ اب دیکھیے اس کو مزید آگے اللہ پاک اس کو اور واضح کرتے ہیں۔ فَأَمَّا، بس وہ شخص، من، جس نے، اعطا، اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کیا، اعطا، اللہ کے لیے اس نے مال دیا، خرچ کیا، واتقا، اور اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچایا، وصدق، اور اس نے تصدیق کی، بالحسنى، سب سے بڑی نیکی اور بھلائی کی بات کی، اور سب سے بڑی نیکی اور بھلائی کی بات کی اس نے تصدیق کی، گویا ایمان لایا، تقوی اختیار کیا اور اللہ کے لیے مال خرچ کیا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ، تو ہم بتدریج آسان کر دیں گے اس کے لیے، لِلْيُسْرَى، آسانی والا راستہ، اور یسرا سے مراد جنت ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، بتدریج ہم اس کو جنت کے راستے کی طرف لیتے جائیں گے، جنت کا راستہ اس کے لیے ہم آسان کرتے چلے جائیں گے۔ وَأَمَّا، اور وہ شخص، مَن بَخِلَ، جس نے بخل کیا۔ بخل ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، بخل کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی مال خرچ ہی نہیں کرتا، نہیں، یہ قرآن کریم کا مفہوم نہیں ہے۔ قرآن کریم جب بخل کہتا ہے اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، یعنی یہ شخص اللہ کے لیے مال خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، جہاں اللہ حکم دیتے ہیں۔
جس جگہ اللہ حکم دیتے ہیں. ورنہ تو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا ہے، وہ کہتا ہے اہلکت مال اللبدا، ڈھیروں مال لٹایا میں نے، اڑایا، خرچ کیا، یہ کہتا ہے. لیکن یہی شخص، اس کو قرآن کریم بخیل کہتا ہے. کیوں بخیل کہتا ہے؟ بھائی اللہ نے جہاں پر حکم دیا ہے یہ وہاں خرچ نہیں کر رہا. وَأَمَّا مَن بَخِلَ، اور جس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَا، اور لاپرواہی برتی. اچھا، یہ تین صفات اوپر والی تین صفات کے برعکس ہیں. اوپر والی پہلی صفت تھی اعطا، دیا. یہاں پہلی صفت ہے باخیلا، روک لیا، نہیں دیا. اوپر دوسری صفت تھی اتقا. اتقا کا مطلب کیا ہے؟ پھونک پھونک کے قدم رکھا، ڈر ڈر کے جیا، وہ اللہ کی ہر نافرمانی سے بچا. اور استغنا اس کے بالکل برعکس ہے، یعنی بالکل لاپرواہی کی زندگی، کسی حلال حرام جائز ناجائز کی کوئی تمیز، کوئی قید نہیں، جو چاہا مرضی زندگی گزاری. اور وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور سب سے بڑی جو نیکی اور بھلائی تھی اس کو جھٹلایا، یعنی کفر اختیار کیا. اوپر تھا صدق بالحسنى. اب ان دو آدمیوں کی زندگی بالکل مختلف ہے، یقینی طور پر ان کا انجام مختلف ہوگا. پہلے کا انجام کیا تھا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، بتدریج ہم اس کو جنت کی طرف لیتے جائیں گے اور جنت کا راستہ آسان کریں گے. اس کا انجام کیا ہوگا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم تنگی کا راستہ اس کے لیے ہموار کرتے چلے جائیں گے، اور تنگی سے مراد جہنم ہے. بتدریج ہم اس شخص کو جہنم کی طرف لیے چلے جائیں گے. ہم نا دنیا کے اندر ہم بڑی غفلت کی سی زندگی بسر کرتے ہیں. غفلت کی زندگی کیسی؟ غفلت کی زندگی اس طرح کی کہ ہم من چاہی زندگی چاہتے ہیں اور من چاہا انجام بھی چاہتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. من چاہی زندگی کے ساتھ من چاہا انجام نہیں ملتا. رب چاہی زندگی کے ساتھ من چاہا انجام ملتا ہے. رب چاہی زندگی کے ساتھ من چاہا انجام ملتا ہے، اور من چاہی زندگی کے ساتھ پھر رب چاہا انجام ملتا ہے. پھر وہ رب چاہا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. ہم ایک لاپرواہی کا سا ایک تصور ہمارے ہاں بڑھتا جا رہا ہے. کچھ بھی نہ کرو جی پکے جنتی ہو جی. اور پیچھے غلط سی اصطلاح بڑی مشہور ہونا شروع ہو گئی تھی، کنفرم جنتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ وہ لاپرواہی والا تصور ہے کہ ہم کچھ کریں نہ کریں ہمیں وہاں سے بھی جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا، وہاں سے بھی مل جائے گا. نہیں. من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، اللہ رب العزت کا جو معاملہ ہے اصولوں پر قائم ہے، وہ خواہشات پہ قائم نہیں ہے. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، بڑا واضح ہم نے اصول پڑھا ہے. تمہاری خواہشات پہ فیصلے نہیں ہوں گے، نہ ہی اہل کتاب کی خواہشات پہ فیصلے ہوں گے. ہاں، من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. واما من بخل واستغنى، اور جس نے بخل کیا اور لاپرواہی کی زندگی گزاری، وكذب بالحسنى، اور اس نے سب سے بڑی بھلائی کو جھٹلایا، فسنيسره للعسرى، تو ہم اس کو تنگی اور سختی کی طرف بتدریج لیے چلے جائیں گے. وما یغنی، اور نہیں کام آئے گا، عنہ، اس کے، مالہ، اس کا مال. وما یغنی عنہ مالہ، دنیاوی اسباب. چلے مال کے لیے تھوڑا سا وسیع مفہوم لے لیتے ہیں. دنیاوی اسباب اس کے کچھ کام نہیں آئیں گے، اذا تردى، جب اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا. جب اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو دنیاوی اسباب اس کے کچھ کام نہیں آئیں گے. انا، بے شک، علینا، ہمارے ذمے ہے، للہدا، سیدھا راستہ دکھانا. سیدھا راستہ دکھانا ہمارے ذمے ہے. وَإِنَّا، اور بے شک، لنا، ہمارے ہی اختیار میں ہے، قدرت میں ہے، للآخرۃ والأولی، دنیا بھی اور آخرت بھی، بلکہ دنیا اور آخرت سب یہ ہمارے اختیار میں ہے. فَأَنذَرْتُ، دیکھو میں نے خبردار کر دیا، ڈرا دیا، آگاہ کر دیا، کم، تمہیں، نارن، آگ سے، تلظا، بھڑکتی اور شعلے مارتی. میں نے تمہیں بھڑکتی اور شعلے مارتی آگ سے آگاہ کر دیا اور خبردار کر دیا. لا یصلاھا،
نہیں داخل ہوگا اس میں الا مگر الاشقا انتہائی بدبخت انسان، اور بدبختی ہوگا جو اس بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. اور یہ بدبخت کون ہوگا؟ الذی جس نے کذبا حق کے پیغام کو جھٹلایا وتولا اور اس سے منہ موڑا. جس نے حق کے پیغام کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا وہی بدبخت اس جہنم کے اندر داخل ہوگا. وَسَيُجَنَّبُهَا اور اس جہنم سے اور اس آگ سے بچا لیا جائے گا الاتقا انتہائی متقی اور پرہیزگار انسان. وہ متقی اور پرہیزگار انسان بچا لیا جائے گا الذی جو یؤتی دیتا ہے مالہ اپنا مال یتزکا اس لیے تاکہ اس کو خود پاکیزگی حاصل ہو، تاکہ اس کا اپنا تزکیہ ہو. وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اس کے اندر سے بخل نکلے، تاکہ اس کے اندر سے مال کی ہوس، مال کی محبت یہ نکلے اس کے اندر سے. یہ ہے تزکیہ. وما اور نہیں ہے لأحد کسی کا عندہ اس پر من نعمت کوئی احسان تجزا کہ اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے. وما لأحد عنده من نعمت تجزا وہ کسی کے احسان کا بدلہ دینے کے لیے مال خرچ نہیں کر رہا. یہ آیات نازل ہوئی ہیں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتداءً اسلام کی دعوت دی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل پڑے لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر یہ جو بیچارے غلام ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں نا، ان کو بچانے کا انتظام کیا جائے، ان کو ظالموں کے ظلم سے نکالا جائے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ نظر رکھنا شروع کر دی، کون ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. چنانچہ ان کے مالکوں کے پاس جاتے اور ان سے کہتے کہ بھائی اس کو آزاد کر دو. وہ کہتا ٹھیک ہے اتنے پیسے لے آؤ، دے دیتا ہوں، آزاد کر دیتا ہوں. چنانچہ اس کو پیسے لا کے دے دیتے، وہ آزاد کر دیتا. اس طرح ایک بڑی معقول تعداد غلاموں کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آزاد کروائی. ان کے والد ابو قحافہ کہنے لگے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ تو کچھ غلاموں کو چھڑوا رہا ہے، تو دیکھ لیا کر، غلام بھی دیکھ لیا کر، کوئی ایسا ہو کل کو تیرے کام بھی آئے. تو بیچارہ وہ جو خود ہی کمزور سا ہوگا، ماڑا سا ہوگا، وہ کسی مشکل میں تیرے کس کام آئے گا. تو وہ کہنے لگے ابا جان میں اس لیے تو نہیں کہ کل میرے کام آئے، میں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کو خرید رہا ہوں اور آزاد کر رہا ہوں. اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیات اتاری. الذی یؤتی مالہ یتزکا جو دیتا ہے اپنا مال تاکہ وہ سنور جائے، تاکہ اس کا تزکیہ ہو جائے، اس کو پاکیزگی حاصل ہو جائے. وما لأحد عنده من نعمہ اور اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ تجزا جس کا وہ بدلہ دے رہا ہے الا ہاں ابتغاء حاصل کرنے کے لیے وجہ رضا ربہ الاعلی اپنے برتر رب کی، بلکہ اپنے برتر رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ یہ کر رہا ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَى تو اس کا رب ضرور اس سے راضی ہو جائے گا، ضرور اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا. اچھا یہ بے شک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس اثار اور ان کے اس جذبے پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں، لیکن یہ آیات عام ہیں. ہر وہ شخص جو اپنے رب کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے اور ہر وہ موقع جہاں اسے اللہ کی رضا حاصل ہو اسے یہ سعادت حاصل ہوگی. اللہ اس کو جہنم سے بچائیں گے، اللہ اس سے راضی اور خوش ہوں گے.